الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الله عز وجل في مقام آخر يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین مالک دو جہاں خالق انس و جن کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ وہ ذات اکیلی تنہا اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ کبھی سوتا نہیں، کبھی کسی کام سے اوبتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، باقی سب کو فنا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، ہر مسلمان کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کی جزا یا سزا پانی ہے۔ جو لوگ نیکی کے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مر کر ہم اپنے نیک اعمال کا بدلہ پالیں، انعام پالیں۔ اور خصوصاً غالباً حدیث میں یہ بھی ہے کہ قبر میں رکھے جانے کے بعد، سوال و جواب کے بعد، جو لوگ اپنے سوال کے جواب میں پاس ہو جاتے ہیں، وہ یہ خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش کی قیامت جلد قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے رب سے ملاقات کر کے اس سے انعامات حاصل کر لوں۔ اور جو بد ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قیامت قائم نہ ہو۔ بہرحال ہر انسان کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ اللہ سے وہ بدلہ لے، اور یہ فطری چیز ہے۔ کوئی بھی انسان ہو اگر اپنے مالک کے کہنے پر چلتا رہتا ہے
تو مالک کا کام ہو جانے کے بعد جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے کام کا، وہ چاہتا ہے کہ مالک اس کی مزدوری دے دے، جو کچھ بھی اس سے بدلہ یا معاوضہ یا انعام طے ہوا ہے وہ اس کو مل جانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین ہر کسی کے ساتھ اس کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کر کے نیکیوں کا بدلہ نیک انسانوں کو اللہ رب العالمین انعام کی شکل میں دے گا، اور برے لوگوں کا بدلہ ان کی برائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین سزا کے طور پر دے گا۔ لیکن قیامت کب آئے گی اس کا حتمی فیصلہ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، اور حقیقی علم بھی اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جو چھوٹی ہیں، اور بے شمار ایسی ہیں کہ جو بڑی ہیں۔ دو قسم کی قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ملتا ہے، علامات قیامت صغری اور علامات قیامت کبری۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا اس کے بعد قیامت آئے گی، یہ بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں غالباً اکثر و بیشتر پوری ہو رہی ہیں، کچھ ہیں جو پوری ہونی ہیں، لیکن بے شمار ایسی ہیں جو بڑی بڑی ہیں، اور جب وہ ہونا شروع ہو جائیں گی کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر آنے والے جمعات میں اسی کا تذکرہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر حاضر ہوں، تاکہ شروع سے لے کر آخر تک خطبہ سنیں گے، تب انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور قیامت کی نشانیاں آپ کیا کیا بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کو محفوظ کر سکیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے اور لوگ ان پر بیعت کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب پوری دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، ہر جگہ خصوصاً مسلمان مظلوم ہوں گے، ان پر اتیاچار ہو رہا ہوگا، اور جتنے بھی ممالک ہیں آپ دیکھیے، یا تو ان کا بارڈری نظام ہے، یا تو حکومتی نظام ہے، یا بادشاہی نظام ہے، خلافتی جو نظام ہونا چاہیے وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوگی، تمنا ہوگی کہ کاش کو کوئی ایسا آئے جو ہم سب کی رہنمائی کرے، ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر بنے، اور اسلام کے مطابق ہمیں لے کر چلے۔ آج دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اکثر و بیشتر خود کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی عوام کو بھی اسی قانون کے تحت لے چل رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ چند عرب ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان تو حاکم ہیں، لیکن پورا کا پورا اسلامی حکومت وہاں بھی نہیں ہے۔ اکثریت ہے، فوقیت ہے، اولیت حاصل ہے کہ اسلام کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے قوانین ان کے اپنے بھی اس میں داخل ہیں۔ بہرحال اس وقت جب پوری امت مسلمہ کا راہ رہی ہوگی، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کا ظہور ہونے کے بعد لوگ ان پر بیعت کرنا شروع کریں گے، تو عرب قبائل یا مسلمان ممالک جو حکومتیں ہیں ان کو یہ لگے گا کہ شاید یہ ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہیں، اور یہ خود حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، امام مہدی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور غالباً دمشق سے ایک قافلہ جائے گا، ایک فوج جائے گی تاکہ ان کو ختم کر دیں، ان کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ رب العالمین اس پوری فوج کو زمین میں دھنسا دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق پوری وہ قوم جو پوری فوج جا رہی ہوگی امام مہدی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس کو دھنسا دے گا، اور لوگوں میں یہ چرچا عام ہوتی رہے گی کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، اور لوگ پھر پے در پے ان پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کا نام اصل جو ہوگا عبداللہ محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ اصل نام ان کا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ امام مہدی ان کی صفت ہوگی۔ امام کے بارے میں آپ قرآن کریم یا شریعت میں دیکھیں گے تو
کہ امام کا لفظ کئی ایک جگہ کئی ایک الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر لوح محفوظ کو بھی قرآن کریم میں امام کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو نامہ اعمال دیے جائیں گے لوگوں کو، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے امام کہا ہے۔ کتاب اللہ کو بھی امام کہا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی امام کہا گیا۔ اسی طریقے سے اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو اسلامی کسی بھی فن میں کوئی انسان ماہر ہو جائے، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، تاریخ میں، کسی ایک فن میں کوئی بہت زیادہ ماہر ہو جائے تو اس کو اس فن کا امام کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ وغیرہ جو مشہور ہیں، یہ ایک کسی فن میں مشہور ہیں، ایک فقہ میں یہ بہت زیادہ ماہر تھے، جس کی وجہ سے اس فقہ کا امام کہا گیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد وغیرہ وغیرہ، ان کو کیوں امام کہا جاتا ہے؟ یہ حدیث میں بہت زیادہ ماہر ہو گئے، اس لیے حدیث کے یہ امام کہلائے۔ اسی طریقے سے تاریخ کے امام، تفسیر کے امام، آپ سنتے ہوں گے امام ابن کثیر، امام فلاں، یہ تفسیر میں ماہر ہو گئے قرآن کریم میں، تو اس فن کے یہ امام ہو گئے۔ تو امام جو کہا گیا ہے قرآن کریم میں، آپ پائیں گے کہ ایک جگہ جو حاکم ہوں گے، مسلمانوں کے حاکم ہوں گے، ان کو بھی امام کہا گیا۔ تو مسلمانوں کے حاکم ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کے سردار ہونے کی وجہ سے ان کو امام کہا جائے گا۔ اور مہدی ان کا نام نہیں، یہ بھی ایک صفت ہے، ہدایت سے ایک صفت ہے۔ مہدی ہدایت یافتہ ہوں گے، اللہ رب العالمین کے اصول قانون پر چلنے والے ہوں گے۔ کس کے طرز پر ہدایت یافتہ ہوں گے؟ خلفائے راشدین کے طرز پر۔ جیسے خلفائے راشدین نے حکومت کی عدل و انصاف کے ساتھ، ویسے امام مہدی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور لوگوں کی خلافت کریں گے، ان کو امیر مان لیں گے۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنا امیر ان کو مانیں گے اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے موافق وہ لوگوں کو لے کر چلیں گے، اس لیے ان کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ اصل نام ان کا کیا رہے گا؟ محمد بن عبداللہ۔ بہرحال ان پر اٹیک کرنے کے لیے جب یہ لوگ فوج لے کر نکلیں گے، اللہ رب العالمین دھسا دے گا، تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں جیسے جیسے خبر مشہور ہوگی، ساری دنیا کے مسلمان ان پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی یہ ایسا کریں گے کہ جتنے بھی نصرانی ہیں، سب سے زیادہ جنگ انہی سے ہوگی۔ سب سے پہلے نصرانی، جن کو ہمارے زمانے میں عیسائی یا کرسچن کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ انہی سے جنگیں ہوں گی، اور ساری جنگوں میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح دے گا، نصرانیوں کو شکست دے گا۔ یہ ہر جگہ شکست ہوں گے، اور ان کا سب سے مضبوط اور سب سے پرانا قلعہ روم، مسلمان اس کو فتح کر لیں گے۔ روم اس وقت غالباً جو سب سے مشہور جگہ ہے جہاں نصرانی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، ہمارے زمانے کے اعتبار سے اٹلی ہے غالباً۔ اٹلی میں سب سے زیادہ نصرانی کرسچن ہیں، سب سے زیادہ ہیں، اور روم، پورے روم کو فتح کر لیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں نصرانی کا غلبہ ہے، جہاں جہاں جس ملک میں کرسچن سب سے زیادہ ہیں، حکومت کر رہے ہیں، وہ سب کے سب فتح کر لیے جائیں گے، اور ان تمام ممالک کو شکست دے کر امام مہدی اس قلعے کو فتح کر لیں گے۔ بعد میں کیا ہوگا؟ امام مہدی یہ سب کام کر لینے کے بعد اچانک ایک خبر پھیلے گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال نکل چکا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں بھی دجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی دجال ہے، اور غالباً جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے دنیا میں، نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، سب نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، سب نے بتایا، اور دجال کا نکلنا اس امت میں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور دیا ہے، امت کو ڈرایا ہے اور بتایا ہے، اور اس سے محفوظ رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھلائی ہیں، اور اس کی پہچان کیسے ہوگی اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دجال کے فتنے سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ شرعی علم حاصل کرے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی صفات کا علم اگر لوگوں کو ہوگا تو دجال کے فتنے میں ملوث نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی کیا خوبیاں ہیں، کیا صفات ہیں، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ بے علم ہوگا، جاہل ہوگا، اللہ کی صفات میں جتنا زیادہ لا علم ہوگا، وہ سب سے پہلے دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا فتنہ قیامت تک نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔
اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر اس کے ہاتھوں سے ایسی ایسی چیزیں وقوع پذیر کرے گا کہ دنیا نے آج تک دیکھا نہیں ہوگا. اور ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، یہاں اگر کوئی جادوگر آ جاتا ہے، کوئی بابا آ جاتا ہے اور کوئی کرامت دکھا دیتا ہے جادو کے ذریعے بھی، لوگ اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ اس دور میں اگر دجال ظاہر ہو جائے تو بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو اس کے فتنے میں نہ آئیں، ورنہ سب اس کو سجدہ کر لیں گے، سب اس کو معبود مان لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال بہت زیادہ لمبا چوڑا طاقتور ہوگا، اور دجال کی ملاقات تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے. دجال کو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. ایک سمندری سفر کر رہے تھے اور جاتے جاتے ایک ٹیلا پڑا، وہاں اترے اور راستہ بھٹکتے ہوئے وہاں پہنچے تھے تو دجال سے ملاقات ہوئی. زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، اپنے اس کے ہاتھ گردن میں بندھے ہوئے ہیں. اس نے سوال و جواب کیے، انہوں نے سارے سوالوں کا جواب بھی دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ دجال ہی تھا اور ہے. جب وہ خروج کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا ایک آنکھ داہنی ہاتھ غالباً ابھری ہوئی ہوگی، انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی ایک آنکھ، دوسری اپنی جگہ پر ہوگی، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا. اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین اس کو طاقت دیا ہوگا. تقریباً 40 دن کے اندر پوری دنیا کا سفر کر لے گا. ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے، اور تیسرا دن ہفتے کے. بقیہ ایام اس کے نارملی جیسے چلتے ہیں ویسے ہوں گے. اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر اس کو اتنی طاقت دے گا کہ اس کے پاس جنت و جہنم ہوگی، جنت و جہنم ہوگی، اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے گا اور کہے گا میں تمہارا معبود ہوں. جو انکار کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بڑی دوسری چھوٹی ہوگی، وہ عیب دار ہوگا. تیرا رب یعنی ہم سب کا رب عیب والا نہیں ہے، بے عیب ہے، عیبوں سے پاک ہے. مومن اس کو پہچان لے گا. جو اللہ کی صفات کو جانتا ہوگا وہ پہچان لے گا. جو علم سے دور ہوگا، شریعت کا علم نہیں ہوگا، اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا، شاید وہ اپنے آپ کو نہ بچا پائے اور دجال کے فتنے میں پڑ جائے گا. اسی طریقے سے دجال کے پاس 2 نہریں ہوگی. جو اس کی جہنم ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی. اسی طریقے سے 2 نہریں ہوگی. ایک میں ٹھنڈا پانی بالکل دکھے گا، خوبصورت پانی ہے، دوسرے میں آگ دکھے گا. جو اس کی بات کو مانے گا اس کو پینے دے گا پانی سے، حقیقت میں وہ آگ ہوگا جو پانی دکھ رہا ہوگا. اور جو اس کا آگ والا نہر ہوگی حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. اسی طریقے سے دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر یہ بھی دی کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کے لیے اس کو اتنا پاور دے گا کہ وہ ایک انسان کو قتل کرے گا اور پھر اس کو حکم دے گا کہ اٹھ جا، تو وہ انسان ہنستا ہوا اٹھ جائے گا. اسی طریقے سے ایک انسان کو 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کے بعد حکم دے گا زندہ ہوگا تو دوڑنے لگے گا. اسی طریقے سے ایک انسان کے بیچ سے اس کو چیر دے گا اور بیچ سے نکل جائے گا، اور پھر اس کو حکم دے گا اور زندہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر اس کو اتنی طاقت دے گا کہ آسمان سے کہے گا برس جا تو آسمان برسنے لگے گا، اور زمین سے کہے گا اپنے خزانوں کو نکال دے، زمین سے خزانہ نکل جائے گا. وہ کہے گا کہ جس بستی سے جائے گا اور کہہ دے گا یہاں قحط سالی پڑ جائے، بھوکمری کے شکار ہو جائیں لوگ تو قحط سالی پڑ جائے گی. اتنی زبردست اللہ رب العالمین اس کو قوت دے گا لوگوں کی آزمائش کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے اس کو پہچان لیں گے، جو اہل ایمان ہوں گے اس کو پہچان لیں گے، اس کے فتنے میں نہیں پڑیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا جب یہ ظاہر ہوگا، مہدی علیہ السلام اس کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ فجر کا ٹائم ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، اور فجر کی اذان سے کچھ پہلے دمشق کے، یہاں نہیں، دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی جو پورب کی طرف منارہ ہوگا، اس پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کے حکم سے نزول فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. امام مہدی اپنی بصیرت کی وجہ سے، شریعت کا علم ہونے کی وجہ سے پہچان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد رہیں گے. نماز کا ٹائم ہو جائے گا، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے. امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامت کے لیے بڑھانے کی کوشش کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں بڑھیں گے اور امام مہدی امامت کریں گے. امام مہدی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. اس کے بعد
امام مہدی کہیں گے کہ آج سے آپ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ آپ ہیں، آپ ان کے سردار ہیں، آپ ان کی رہبری کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماتحتی میں پھر دجال سے جنگ ہوگی، دجال سے جنگ ہوگی، اور دجال کے ساتھ تقریباً 70,000 یہودی ہوں گے جہاں تک مجھے علم ہے، اور ہو سکتا ہے اور زیادہ یا کم ہو۔ یہودی سب سے زیادہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہودیوں ہی کا اصل و معبود ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ ہوگی، بہت سارے یہودی مارے جائیں گے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں کسی پہاڑ کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو پہاڑ کہے گا کہ مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا، اسے قتل کر دے۔ درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مسلمان آ کے اسے قتل کر دے۔ یعنی یہودیوں کو چن چن کر مسلمان ماریں گے۔ جس طریقے سے آج یہ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان قیامت تک مٹنے والی قوم نہیں ہے، اور نہ یہ ہی مٹیں گے، یہ بھی رہیں گے۔ ان کو دردناک قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ایسے درخت ہوں گے، غالباً ایک درخت ہے، اس کا نام مجھے نہیں معلوم، اس درخت کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ کچھ نہیں بولے گا، باقی تمام درخت پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ بہرحال وہ شکست پائے گا دجال، اور دجال کی پوری فوج شکست پائے گی۔ دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، دجال بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی فوج لے کر، مسلمانوں کو لے کر اس کا تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے، اور پیچھا کرتے کرتے مقام لد میں اس کا قتل کر دیں گے۔ مقام لد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقام لد جس کو کہا جاتا تھا، آج کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا ایئرپورٹ وہاں ہے۔ تل ابیب میں جو ایئرپورٹ یہودیوں کا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حساب سے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام لد کہا، آج وہاں ان کا ایئرپورٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دجال کی کوئی فلائٹ وغیرہ پکڑ کر بھاگنے کی کوشش اس وقت کرے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں قتل کر دیں گے اور وہ بھاگ نہیں پائے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی۔ پہلی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خروج ہوگا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں امن و امان رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین وحی کرے گا کہ اب میری ایک ایسی فوج نکلنے والی ہے، میری ایک ایسی مخلوق دنیا میں نمودار اور ظاہر ہونے والی ہے جس کے مقابلے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر محفوظ جگہ میں چلے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اپنے پورے ساتھ میں رہنے والوں کو لے کر کوہ طور کے آس پاس کے علاقوں میں چھپ جائیں گے، اور وہاں جو بھی ہوں گے، غار ہوں گے، قلعے ہوں گے، وہاں محفوظ ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں گے وہ اپنے آپ کو مضبوط جگہ پر لے جا کے اپنے آپ کو چھپا لیں گے، وہ وہاں رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے یاجوج ماجوج کی دیوار کو ہٹا دیا جائے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ نوح علیہ السلام کی غالباً 2 بیٹوں کی نسلیں ہیں، نوح علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسلیں ہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، جب یہ خروج کریں گے سمندر کا پانی پورا پی جائیں گے، سمندر کا پانی پورا پی جائیں گے۔ غالباً ہم نے کبھی خطبہ دیا تھا تو اس میں یہ بھی تھا کہ سارے درخت وغیرہ کو کاٹ دیں گے یا کھا جائیں گے، ایسا کچھ تھا۔ پوری دنیا میں فتنہ فساد کریں گے، ان سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں کرے گا۔ اور حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا جب خطبہ دیا تھا کہ یہ پوری دنیا میں چل پھر کر دیکھیں گے، کوئی نہیں دکھ رہا ہے تو آسمانوں کی طرف تیر مارنا چالو کریں گے، اور اللہ کے حکم سے ان تیروں پر خون کے نشانات لگ کر واپس ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جب یہ سلسلہ بند ہوگا اور تیر ویسے ہی واپس آئے گی، کہیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ بہرحال یہ سلسلہ ایسا چلتا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ کے حکم سے پھر ان کے گردنوں پہ ایک بیماری پیدا ہوگی، جتنی بھی وہ ہوں گے، جس قدر وہ تعداد میں ہوں گے، زیادہ دنوں تک نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے گردنوں پر بیماری پیدا ہوگی، اور اسی بیماری میں پورے یاجوج ماجوج کچھ دنوں میں مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے مطابق ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر شروع لاش سے اگر کوئی پرندہ اڑنا چالو کرے تو آخری لاش تک، آخری جہاں جہاں وہ مرے ہوں گے وہاں تک اس کی پرندے کی عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن لاشوں کا سلسلہ نہیں ختم ہوگا، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ پوری زمین بدبو سے پھیل جائے گی، ہر جگہ بدبو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ایک جانور بھیجے گا،
وہ جانور اونٹ نما ہوگا، اونٹ کے جیسا ہوگا، اڑنے والا پرندہ ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ لاشوں کو اٹھا کے پھر لے جائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوگی، بارش سے پھر پوری زمین صاف ہوگی اور پھر بدبو وغیرہ گندگی سب ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے پھر زمین پر آئیں گے اور پھر رہنے چالو ہوں گے۔ یہ جو زمانہ ہوگا دجال کے بعد اور یاجوج ماجوج کے بعد، یہ جو زمانہ ہوگا بڑا بابرکت ہوگا، بڑا بابرکت ہوگا، اور اتنا زیادہ بابرکت ہوگا کہ ایک ایک پھل میں اللہ رب العالمین اتنی برکت دے گا کہ ایک پھل پورے گھرانے والوں کو کافی ہو جائے گا، اتنا برکت والا زمانہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام باحیات رہیں گے، اس سے پہلے امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، کچھ زمانہ چل کر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بازو میں ان کو دفنایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفنایا جائے گا۔ اس کے بعد کی اور چیزیں ہیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ وقت بالکل محدود ہے۔ قیامت کی اور بڑی نشانیاں کیا ہیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں محفوظ رکھے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک باحیات رکھے ایمان اور عمل صالح پر، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، اور اس حال میں ہو کہ رب العالمین ہم سب سے خوش ہو۔ اور رب العالمین سے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تو سے بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے رب العالمین ظالموں کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت، ورنہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ رب العالمین تو سے بھی دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، انہیں صحت و تندرستی سے نواز دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو اہل توحید مومنین متقین اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔